اللہ احکم الحاکمین کی بے پناہ حمد و ثنا، جو اس کائنات کے اکیلے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں ہے، ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ ان کی رحمت کا محتاج ہے اور وہ کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین، امام اعظم جناب محمد کریم علیہ تحیۃ و تسلیم پہ، رحمت و مغفرت کی دعا صحابہ کرام، تابعین عظام، ائمہ مجتہدین اور تمام مرحومین مسلمین کے لیے، پوری انسانیت کے لیے امن، ایمان اور ہدایت کی دعا کے بعد، پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ اور ان میں خاص طور پہ سیدنا جناب محمد کریم علیہ تحیۃ و تسلیم کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کا کرنا کہ یا اللہ اس بستی میں میری اسی اسماعیل کی اولاد میں سے ایک نبی کو مبعوث کرنا جو تیری آیات ان کو پڑھ کے سنائے، ان کو تیری کتاب کی تعلیم دے، حکمت سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے۔ اسی حوالے سے میں نے پھر آخر پہ کہا تھا کہ قربانی کے حوالے سے متصلاً کل شام یا پرسوں ذی الحج کا چاند نظر آنے کا امکان ہے، کل شام نظر آ جائے یا پرسوں تو ڈیفینیٹ ہوگا۔ یہ جو عشرہ آ رہا ہے اس میں قربانی کے حوالے سے بہت سارے معاملات ہیں اور یہ دن بھی اللہ کو بڑے محبوب دن ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جو 10 دن ہیں اللہ کو بہت پیارے ہیں، بہت پیارے، بڑے محبوب دن ہیں عشرہ ذی الحج کے اللہ کو، اور ان کے اندر کیے ہوئے اعمال اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ ان میں آپ صدقہ و خیرات کریں، ان میں آپ روزہ رکھیں، ان میں تلاوت کریں، ان میں ذکر اذکار کریں۔ اللہ کو ان 10 دنوں کے اعمال بڑے ہی پسند ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر اللہ کو ان 10 دنوں کے اعمال پیارے لگتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر ان 10 دنوں کے آپ کے نیک اعمال اللہ کو پسند اور محبوب ہیں، الا یہ کہ کوئی انسان اپنی جان مال دونوں اللہ کے نام پہ قربان کر دے، یہ سب سے افضل ہے۔ اس کے بعد ان 10 دنوں کے اعمال اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اس لیے ہم سب نے کوشش کرنی ہے کہ یہ جو عشرہ ذی الحج آنے والا ہے، جس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قسم بھی اٹھائی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا والفجر ولیال عشر، مجھے فجر کی قسم اور مجھ کو 10 راتوں کی قسم۔ اور ان کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ یہ عشرہ ذی الحج ہے، حج کے یہ جو 10 دن آنے والے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قسم اٹھائی ہے، اور انہی ایام کے آخر پہ قربانی ہے۔ قربانی کا سلسلہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب دنیا میں بھیجا اس کے متصلاً بعد جو ہے وہ قربانی کا سلسلہ ہے، اور اسی کا میں نے تذکرہ ابھی ابتدا میں سورہ مائدہ کی ان آیات کی تلاوت سے شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، پڑھیے آپ ان پر، نَبَأَ ابْنَيْ آدم، آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ، واقعہ، تذکرہ ان کو پڑھ کے سنائیے۔ اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا، جب ان دونوں نے اللہ کے سامنے قربانی پیش کی۔ آدم کے 2 بیٹوں کا تذکرہ کیجئے جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے قربانی پیش کی۔
یہ قربانی کیوں پیش کی، اس کے بارے میں ایک واقعہ سنایا جاتا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کہ وہ شادی ایک دن جو بچے پیدا ہوتے، اگلے دن بچے پیدا ہوتے تو اس کا اس کے ساتھ اور ان کا اس کے ساتھ نکاح کر دیا جاتا، تو حابیل و قابیل کے معاملے میں بھی ایسے ہونے لگا، تو وہ نہ مانے، اس نے کہا کہ یہ خوبصورت نہیں ہے، یہ جھوٹی باتیں سنائی جاتی ہیں جن کی کوئی حقیقت اور کوئی اصلیت نہیں ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا، آدم کے دونوں بیٹے، ایک بکریاں چراتا تھا اور ایک کھیتی باڑی کرتا تھا، دونوں سے تقاضا کیا گیا کہ اللہ کے نام پہ تم کچھ پیش کرو۔ اب ایک بیٹے نے جو بکریاں چرانے والا تھا اپنے پورے ریوڑ پر نظر دوڑائی، جو سب سے خوبصورت جانور لگا اسے وہ لے آیا اللہ کے نام پہ قربان کرنے کے لیے۔ دوسرا کھیت کھلیان، کھیتی باڑی کرتا تھا، کسان تھا، ذمہ دارا کرتا تھا، اس کو کہا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دو، اس نے پورے ریوڑ پہ پورے اپنے کھیت پہ نظر دوڑائی، جو سب سے کمزور حصہ لگا وہاں سے وہ اناج کے دانے لا کر کے اس نے اللہ کے نام پہ دے دیے۔ یہ بات تورات کی ہے کہ اس نے اپنا سب سے بہترین جانور اللہ کے نام پہ دیا، اس نے اپنے کھیت کے سب سے کمزور حصے کے دانے لا کر کے اللہ کے نام پہ دیے۔ اللہ نے اس کی نیت کو قبول کر لیا جس نے یہ سوچا کہ میرے رب کا حکم ہے اور مجھے اپنے رب کے نام پہ سب سے بہترین چیز دینی چاہیے۔ اس نیت کو، اس ارادے کو اللہ نے قبول کر لیا کہ میرے نام پہ سب سے اچھی چیز دینے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ قرآن کریم میں حکم بھی ہے اللہ تعالیٰ کا۔ فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نیکی کی حقیقت کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنا پسندیدہ مال اللہ کے نام پہ نہ دو، جو تمہارے دل کو لگتا ہے۔ یہ نہیں ہے ردی چیزیں اللہ کے نام پہ، پسندیدہ چیزیں اپنے لیے۔ پسندیدہ چیز اللہ کے نام پہ دو۔ اس نے سب سے پسندیدہ جانور اللہ کے نام پہ دیا، اللہ نے قبول کر لیا۔ اس نے سب سے کمزور غلہ اناج اللہ کے نام پہ دیا، اللہ نے قبول نہیں کیا۔ اور قبولیت کی علامت کہی جاتی ہے کہ یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے آتی آگ اور اس قربانی کو کھا جاتی، چھو جاتی، تو یہ علامت ہوتی کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے۔ اب حسد پیدا ہوا کہ میری قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی اور اس کی قربانی کیوں قبول ہو گئی ہے۔ یہ حسد تھا، یہ بغض پیدا کر گیا اندر کہ اس کی کیوں۔ یہ نہیں سوچا کہ یار مجھ میں کیا کمی رہ گئی، کون سی کوتاہی ہوئی جس کی وجہ سے اللہ نے میری قربانی کو قبول نہیں کیا۔ سوچ تو یہ آنی چاہیے تھی کہ ایسی کون سی غلطی مجھ سے ہو گئی، ایسا کون سا گناہ مجھ سے ہو گیا کہ اللہ نے میرے بھائی کی قربانی کو قبول کر لیا اور میری قربانی کو قبول نہیں کیا۔ اپنے اندر فکر لاتا، اپنے اندر سوچ لاتا اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا، اپنے اس گناہ کو ترک کرنے کی کوشش کرتا جس گناہ کی وجہ سے اللہ نے اس کے عمل کو قبول نہیں کیا۔ الٹا حسد میں چلا گیا، کہنے لگا میں تو تجھ کو قتل کر دوں گا، لاقتلنک، میں تجھ کو ضرور قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا بھائی اللہ تعالیٰ تو تقوی کی بنیاد پر اعمال کو قبول کرتے ہیں، تو بھی تقوی کے ساتھ عمل کرتا تو اللہ تیرے عمل کو بھی قبول کر لیتے، تو بھی اپنے کھیت کا سب سے اچھا حصہ اللہ کے نام پہ لا کر کے رکھ دیتا تو اللہ تیری بھی اس عمل کو قبول کر لیتے۔ کہا نہیں، میں نے تجھے قتل کرنا ہے۔ کہا اچھا اگر تو مجھے قتل کرے گا میں اپنے ہاتھ تیرے خون سے نہیں رنگوں گا، تو قتل کرنا چاہتا ہے تو قتل کر دے، لیکن میں اپنے ہاتھ تیرے خون کے ساتھ نہیں رنگوں گا، میں نہیں تجھے قتل کروں گا، میں نہیں تجھے ماروں گا۔ اور اس نے حسد میں اس حد تک چلا گیا کہ اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اپنے بھائی کو قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اب پچھتانے لگا کہ کیا کر دیا میں نے، یہ اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ پہلا قتل ہے اس روئے زمین پر جو حسد کی وجہ سے ہوا۔
حسد کی وجہ سے ہوا اس روئے زمین کا پہلا قتل۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت تک جتنے قتل ہوں گے اس پہلے قاتل کو ان کی سزا بھی ایک حصہ اس پہلے قاتل کو بھی ملتا جائے گا، جس نے اس برے عمل کا آغاز کیا ہے اس زمین پر، اس دھرتی پر سب سے پہلے جس نے قتل کیا ہے، جب تک قتل ہوتے رہیں گے اس قتل کے حصہ دار یہ انسان بھی ہے جس نے پہلے ہی آغاز کیا ہے۔ اب پریشان ہو گیا کہ بھائی کو قتل تو کر دیا، دفن کیسے کروں، اسے سپرد خاک کیسے کروں؟ فبعث اللہ غرابا، اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا، کوے کو بھیجا، اس نے زمین کو کریدا اور ایک مردہ کوے کو اس میں رکھا، مٹی کو برابر کیا، پھر کہنے لگا ہائے افسوس کہ میں اس کوے سے بھی زیادہ عاجز ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا نہیں سکتا، دفن نہیں کر سکتا۔ اور یہ آغاز تھا انسانی قتل اور انسانی قبر کا۔ یہاں سے قربانی کا ایک سلسلہ چلتا رہا ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا۔ ابراہیم علیہ السلام پر آ کر کے اس کی جہت تبدیل ہو گئی، سمت تبدیل ہوئی۔ وہاں پر جو میں نے پچھلے جمعے آپ کو بتایا، خواب دکھایا گیا ابراہیم علیہ السلام، خواب میں دکھایا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں تو بیٹے سے مشورہ کرتے ہیں، بیٹا مجھ کو بتاؤ، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تیری رائے کیا ہے تو بتا دے۔ اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان آپ کر گزریے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، آپ مجھے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے مجھے ذبح کرنے کا، میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں اور اللہ کی رحمت سے میں صبر کروں گا۔ اور وہاں پر اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، اور یہ پھر پوری انسانیت ملت اسلامیہ کے لیے قیامت تک کے لیے قربانی کا وہ دن خاص کر دیا گیا۔ 10 ذی الحج کا وہ دن ملت اسلامیہ کے لیے خاص کر دیا گیا۔ وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد پھر ایک سلسلہ مسلسل چلا ہے، تواتر کے ساتھ یہ سلسلہ چلا ہے قربانی کا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، ہاں اب یہاں پہ عیسائیت کا ایک اعتراض بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی نہیں ہوئی، اسحاق علیہ السلام کی قربانی ہوئی ہے۔ ان کے دیکھا دیکھی ہمارے کچھ نام نہاد مفسرین بھی ان کے پیچھے چل پڑے، انہوں نے بھی تلمود کی، یہودیوں کی فقہ کی بڑی کتاب ہے، اس کی بات کو تسلیم کر لیا، تورات کی بات کو تسلیم کر لیا کہ نہیں جی یہ تو اسحاق کی قربانی ہے۔ حالانکہ وہ یہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے پلوٹھی کے بیٹے کو ذبح کرو۔ سو ختنی قربانی جو ہوتی تھی وہ پلوٹھی کے بچے کی ہوتی تھی، اور یہ حقیقت وہ بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں کہ پہلے بچے تو ابراہیم علیہ السلام کے اسماعیل ہی ہیں، پہلے بیٹے اسماعیل ہیں اور دوسرے بیٹے اسحاق ہیں۔ قربانی ہوتی ہے پہلے بچے کی، تو پھر اسماعیل کو چھوڑ کے اسحاق کی کیوں؟ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہوئی اور اس پر مہر تصدیق ثبت کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں، ایک میرے باپ اسماعیل اور دوسرے ذبیح میرے باپ عبداللہ۔ ان کی بھی لمبی بات ہے، ابھی وقت نہیں ہے کہ اس عبداللہ کو ذبیح اللہ کیوں کہا گیا اور اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ، وہ آپ جانتے ہی ہیں ایک ایسا واقعہ تھا۔ تو اصل حقیقت میں پھر قرآن کریم میں بھی اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ہم نے اسحاق کی بشارت دی تو اسحاق کے ساتھ ہم نے پوتے یعقوب کی بشارت بھی دے دی۔ وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت دے دی۔ اب جب پوتے کی بشارت دی، پتہ ہے کہ یہ نسل آگے چلے گی، وہاں قربانی نہیں آ سکتی، وہاں امتحان نہیں آ سکتا۔ بہرحال اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ یہ پھر سلسلہ چلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں گئے ہر سال قربانی کیا کرتے تھے. یہاں یہ بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ قربانی حج کے ساتھ خاص ہے، جو حج کرنے کے لیے جائیں وہ قربانی کریں، باقی کسی کے لیے قربانی نہیں ہے. یہ جھوٹ کہا جاتا ہے، غلط بات کی جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال مدینہ میں 10 ذی الحج کو قربانی کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ اگر کبھی کہیں سفر پہ نکلتے تو سفر میں بھی 10 ذی الحج آ جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے. اور ایسے ہی ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے بیل میں، گائے میں 7 بندوں کے حصے رکھ کر کے قربانی کی. اپنی بیویوں کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نکلے ہیں، سفر میں بھی قربانی کر رہے ہیں. 10 سال مدینے میں کوئی ایسا دن نہیں آیا، کوئی ایسا سال نہیں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہ کی ہو. پھر آج کل کچھ نام نہاد اور بھی سلسلے چلتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں قربانی یار اچھا عمل ہے، لیکن دیکھو اگر یہی جانور آپ نہ خریدیں، 1,00,000 1.5 2 لاکھ روپے ہیں، کسی بچی کی شادی کروا دیں. یہ بھی ایک سلسلہ اب نیا چل پڑا ہے. کسی غریب بچی کی شادی کروا دیں، کسی کو یتیم کے لیے آپ جو ہے وہ تعلیم کا انتظام کر دیں، آپ کسی کے لیے ایسا کر دیں، کسی کے لیے ایسا کر دیں. قربانی ضرور کرنی ہے. ایک میٹھا زہر دیا جاتا ہے، ایک میٹھا زہر دیا جاتا ہے اللہ کے حکم سے روکنے کے لیے. ایک باغ دکھایا جاتا ہے کہ ایسے نہیں ایسے کر لو. اور کہتے وہ لوگ ہیں جو 2-2 3-3 لاکھ کا خود ہاتھ میں موبائل پکڑے ہوتے ہیں. وہاں انہیں نہیں یاد آتا کہ یہی پیسے ہم کسی غریب کو دے دیں، اتنا مہنگا موبائل لے کے کرنا کیا ہے. قربانی کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کسی یتیم کے لیے کر دیں، کسی مسکین کے لیے کر دیں. وہ بھول جاتے قربانی ہوتی یتیموں مسکینوں کے لیے ہے، یہ ہوتی غربا کے لیے ہے. یہ تو ذبح اس لیے کیے جاتے ہیں کہ جنہوں نے کبھی نہیں کھایا ان کو بھی کھلا دیا جائے. فَقُلُوا مِنْهَا وَطِعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ. خود کھاؤ، غریبوں کو کھلاؤ، مسکینوں کو کھلاؤ، یتیموں کو کھلاؤ. یاد رکھیں جب اللہ کا حکم آئے اس کے مقابلے میں ایسی توجیحات پیش کرنا، ایسی تعویلیں پیش کرنا، ایسے معاملات پیش کرنا، ان کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی اصلیت نہیں ہے. ہمیں ماننا ہے اللہ کے حکم کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ہم سے بہتر جانتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بہتر ان باتوں کو جاننے والے تھے. انہوں نے کہا کہ قربانی کر، اور جو بندہ استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے، گھر بیٹھا رہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے استطاعت ہو قربانی نہ کرے، وہ گھر میں بیٹھا رہے، پیسے بھی ہیں سب کچھ ہے، قربانی نہیں کرتا. اچھا کیا کرنا ہے جب؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کبھی عیدگاہ میں مینڈے ذبح کر کے بتایا کرتے کہ یوں ذبح کرنا ہے. عید کی نماز سے فارغ ہوتے، نماز پڑھنے کے بعد قربانی عیدگاہ میں کرتے، تقسیم کرتے، کھلاتے پلاتے، روکتے نہیں اپنے پاس. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم. سوال ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ھذا الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت. وما لنا فیہ، ان قربانیوں میں ہمارے لیے کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لکل شعرۃ حسنہ، ہر ایک بال کے بدلے نیکی ہے. صحابہ کرام نے پوچھا جو بال ہیں وہ تو نظر آ گئے، اور جو اون ہوتی ہے، چترے کی، دمبے کی اون ہوتی ہے اس کا، فرمایا اس کے بھی ہر ایک ریشے کے بدلے اللہ نیکیاں عطا کرے. اور بعض نے کہا وہ ضعیف ہے، چلیں روایت، لیکن فضائل میں تو چل ہی جائے گی کہ انہیں خوب موٹا تازہ کیا کرو کہ پل صراط پہ تمہارے لیے سواریاں. قربانی کرنا، اور قربانی کے لیے پھر سب سے پہلے طیب اور حلال مال لے کے آنا. وہ کوئی قربانی نہیں ہے آپ دھوکے کے پیسے لائیں، حرام کے پیسوں سے بڑی بڑی قربانیاں خرید لیں، کوئی فائدہ نہیں ایسی قربانی کا. ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ خود پاک ہیں، پاک کے سوا کوئی چیز اللہ پسند ہی نہیں کرتی. جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کے، فراڈ کر کے
لوگوں کے مال ہڑپ کر کے بڑی سی قربانی لا کے محلے میں ایک ٹور بنا لی جائے، بابا بنا لی جائے، کوئی فائدہ نہیں ہے ایسا۔ قربانی اس نیت سے کی جائے کہ لوگ دیکھ کے کہیں بڑا یار پیسہ خرچ کیا ہے، کوئی فائدہ نہیں ایسی قربانی، کوئی فائدہ نہیں ایسی قربانی۔ حلال طیب پاکیزہ مال میں سے چھوٹا سا جانور بھی آپ لے کر کے آئیں گے، اللہ اس کو قبول کر لیں گے۔ آپ کی محنت کی کمائی میں سے بہت چھوٹا سا جانور بھی آپ لائیں گے، اللہ اس کو قبول کریں گے۔ آپ حرام کے مال سے بہت بڑا جانور بھی لے کے آئیں گے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ ابھی جو میں نے آغاز میں آپ کو بتایا سورہ مائدہ میں کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے کی قربانی اس وجہ سے قبول ہوئی کہ ان کی دل میں اپنے رب کے حکم پر عمل، اور عمل میں محبت، اور محبت میں اخلاص پیدا ہوا، اللہ نے ان کی قربانی کو قبول کر لیا۔ اور دوسرے کے عمل میں اخلاص نہیں تھا، محبت نہیں تھی، وہ دیکھ رہا کہ اچھا یار اللہ نے کہہ دیا اب دینا تو پڑے گا تو کیا کروں، جو سب سے نکمی چیز ہے اللہ کے نام پہ۔ اللہ قبول ہی نہیں کرتے بھائی۔ پہلے اپنے مال، جس طرح جانور کو دیکھتے ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھینگا نہ ہو، وہ لنگڑا نہ ہو، وہ کمزور اور لاغر نہ ہو، کان اس کا کٹا ہوا نہ ہو، آنکھ اس کی بھینگی نہ ہو، یہ ساری چیزیں دیکھتے ہو، یہ سب بھی دیکھنا ضروری ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنی جیب کو دیکھنا بھی ضروری ہے کہ جن پیسوں سے میں خرید رہا ہوں یہ پیسے کیسے ہیں، یہ پیسے کیسے ہیں، یہ مال کیسا ہے جس مال سے میں یہ خریدنے لگا ہوں جانور۔ دونوں کی پاکیزگی ضروری، جانور کا صحیح سالم ہونا بھی ضروری، اور آپ کے مال کا حلال و پاکیزہ ہونا بھی ضروری ہے۔ پھر دونوں مل جائیں گے جب وہ قربانی آپ کے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسا ہی کرنے والے ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ قربانی بڑا عظیم عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوم النحر میں اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل جو ہوتا ہے وہ خون کا بہانا ہے۔ ان جانوروں کا ذبح کرنا اللہ کو سب سے پسندیدہ ہے، اور یہ تو استعارہ ہے، یہ تو ایک علامت ہے جانور کا ذبح کرنا۔ اصل میں تو اشارہ ہوتا ہے یا اللہ تو حکم دے گا تو ہم ہر رشتہ تیرے نام پہ قربان کر دیں گے۔ یہ اصل میں وہ استعارہ ہے کہ اگر بابا ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ذبح کے لیے تیار ہو گئے تھے تو حکم دے گا تو ہم تیرے حکم کو مانتے ہوئے جو رشتہ بھی آئے گا اسے تیرے نام پہ قربان کر دیں گے۔ اصل چیز تو یہ ہے، قربانی کا اصل مقصد یہ ہے اللہ تیرا حکم ہماری زندگی میں جس طرح تو چاہے ہماری زندگی ویسے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ آپ اعلان کیجئے، یہ آپ کے بارے میں بڑی کافر باتیں کرتے ہیں کہ آپ کی نسل ختم ہوگی، بیٹے فوت ہو گئے نا آقا کریم علیہ السلام کے، تو کافروں نے بڑی باتیں کی، لو بیٹے ختم ہو گئے، بیٹے فوت ہو گئے، اب ان کی نسل کیسے چلے گی؟ قد بطر محمد استغفر اللہ یعوذ باللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نسل ختم ہو گئی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا، آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ کیوں گھبراتے ہیں اس بارے میں؟ ان شأنک هو الابتر، آپ کا دشمن ہی ابتر ہوگا، اس کی نسل ہی ختم ہوگی، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ فصل لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے اپنے رب کے نام پر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے ہیں، اور قربانی کس لیے؟ اللہ کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کس کے لیے کی اور اعلان بھی کیا کیا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ انی وجہت وجہی للہ، میں نے اپنے چہرے کو متوجہ کر دیا، موڑ لیا، پھیر لیا اس اللہ کے سامنے، اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا میں نے۔ فطر السماوات والارض، جس اللہ نے زمین و آسمان کو وجود عطا کیا، بنایا زمین و آسمان۔ حنیفا وما انا من المشرکین، میں سب سے کٹ کر کے اللہ کے سامنے آ گیا اور میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا نہیں۔
اللہ کا کسی کو شریک بنانے والا نہیں، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں ان صلاتی، میری نماز، ونسکی، میری قربانی، ومحیایا ومماتی، میری زندگی میری موت، للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جو سب جہانوں کا رب ہے، جو سب جہانوں کا رب ہے، میرے سارے معاملات اس اللہ کے لیے۔ وقت تھوڑا، اب چند باتیں اگلے آنے والے 10 دنوں کے حوالے سے، جو میں نے آغاز میں کہا کہ اللہ تعالی کو ان 10 دنوں کے، یہ جو عشرہ ذی الحج آنے والا ہے، اس کے اعمال اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں۔ ان میں آپ جو بھی اچھا کام کریں گے اللہ تعالیٰ اسے بہت پسند کرتے ہیں۔ اور یہ کس نے کہا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں کے اعمال اللہ کو بڑے ہی پسند ہیں، بڑے محبوب ہیں۔ صحابی سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد سے بھی بڑھ کر، کا جہاد سے بھی بڑھ کر ان 10 دنوں کے اچھے اعمال اللہ کو محبوب ہیں، پسند ہیں، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ ہاں کوئی انسان اپنی جان و مال دونوں اللہ کے نام پہ قربان کر دے، یہ سب سے اوپر ہے۔ اس کے بعد دوسرا درجہ ان لوگوں کا ہے جو ان 10 دنوں میں اچھے کام کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرنا، نوافل پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، اللہ کے نام پہ کھانے کھلانا، مساکین کا خیال رکھنا۔ ان 10 دنوں میں کوشش کیجئے، آگے بڑھیے خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں۔ صحابہ کرام روزے رکھتے، تکبیرات بلند کرتے، اور اگر اللہ آپ کو قربانی کی استطاعت اللہ نے آپ کو دی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قربانی کا ارادہ کرے ان 10 دنوں میں چاند نظر آنے کے بعد نہ اپنے ناخن کاٹے نہ اپنے بال کاٹے، بال نہیں کاٹنے، نہ سر کے، نہ زیر ناف، نہ بغلوں کے، نہ چہرے کے، کوئی بال نہیں اتارنے ان 10 دنوں میں، اور نہ ناخن تراشنے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جو قربانی کا ارادہ کرتا ہے وہ یہ کام نہیں کرے گا، چاند نظر آنے سے پہلے پہلے یہ کام کر لیں، لیکن چاند نظر آنے کے بعد رک جائیں، پھر قربانی کے بعد آپ ان کو، اپنے بالوں کو، ناخنوں کو کاٹ سکتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور اس پر ہم سب عمل کریں گے انشاءاللہ۔ بعض صحابہ کرام سے کچھ آثار ان کے ملتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ہے وہ قربانی نہیں کر سکتا، مجبور ہے، غریب ہے، نہیں ہے اس میں استطاعت، تو وہ ان 10 دنوں میں اپنے بال ناخن روک لے، بعد میں ان کو کر لے، تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اس کی نیت پر قربانی کا اجر بھی عطا کر دیں۔ اگر کوئی قربانی نہیں کر سکتا تو ایسا کر سکتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کے آثار میں سے ہیں۔ تو آج ہم ساری بات کر رہے تھے کہ قربانی کا آغاز ہے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں سے۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا، سورہ مائدہ میں، کہ ان دونوں کو حکم دیا گیا کہ اللہ کے نام پہ قربانی پیش کریں۔ ایک ان میں سے چرواہا ہے اور ایک ان میں سے ذمہ دار کرتا ہے، کسان ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے۔ دونوں کو کہا، حابیل و قابیل کو، کہ اللہ کے نام پہ قربانی پیش کرو۔ اب ایک نے اپنے کھیت پہ نظر دوڑائی اور جو سب سے کمزور حصہ تھا اس کے کھیت کا، اس میں سے اناج لا کر کے اللہ کے نام پہ دے دیا، اور دوسرے نے اپنے پورے ریوڑ پہ نظر دوڑائی اور جو سب سے خوبصورت اور اچھا جانور تھا وہ لا کے اللہ کے نام پہ دے دیا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس کی قربانی کو قبول کر لیا۔ جس نے اپنے پورے ریوڑ میں سے سب سے اچھا جانور اللہ کے نام پہ دیا، اللہ نے قبول کر لیا، اور جس نے اپنے کھیت کا سب سے کمزور حصہ اللہ کے نام پہ دیا، اللہ نے اس کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ اب یہاں پر دونوں بھائی آپس میں کلیش میں آ گئے، غصے میں آ گئے، تیری قربانی کیوں قبول ہوئی، میری کیوں نہیں ہوئی؟ اس نے کہا بھائی اللہ تعالیٰ تقوی کی بنیاد پہ عملوں کو قبول کرتے ہیں، تو بھی تقوی کے ساتھ اللہ کے سامنے قربانی لاتا، اللہ تیری بھی قبول کر لیتے۔ کہا نہیں میں تجھے قتل کر دوں گا۔ غصے میں آ گئے، جذبات میں آ گیا اور اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ اس پورے عرض پہ، اس زمین پہ پہلا قتل ہے جو حسد کی وجہ سے ہوا۔ اس کی جو کہانی سنائی جاتی ہے وہ بالکل غلط ہے، جو میں نے پہلے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا دی ہے کہ اس کی جو کہانی کہ وہ نکاح تھا اس کی بہن کے ساتھ، یہ کوئی باتیں نہیں ہیں۔ اصل میں قربانی کا تذکرہ تھا، قربانی اللہ تعالیٰ نے اس کی قبول کی تھی اور اس کی نہیں قبول کی تھی، اس میں غصے میں آ گئے، حسد میں آ کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔
جب قتل کر دیا تو پریشان ہوا کہ اب اس کی لاش کو کیسے دفنانا کیسے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ مائدہ ہی کی بات ہے کہ ہم نے ایک کوے کو بھیجا، اس کوے نے زمین کو کریت کر کے ایک ٹویا سا ایک چھوٹی سی قبر سی بنائی اور ایک اور مردہ کوے کو اس میں دفن کیا. تو اس سے پتہ چلا، کہنے لگا کاش میں اس جیسا جانتا ہی ہوتا. پھر یہ قبر کا ایک تصور جو ہے وہاں سے آتا ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام پر آ کر کے قربانی جو ہے وہ اس کی سمت تھوڑی سی تبدیل ہوئی. ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا ذبح کرنے کے لیے کہا گیا، بیٹا ذبح کرنے کے لیے وہ تیار ہوئے، دونوں تیار ہوئے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت بڑی آزمائش تھی، اور اس آزمائش کو پھر ہم نے پوری انسانیت تک کے لیے، آخر تک کے لیے محفوظ کر دیا. اور وہ 10 ذی الحج کا دن تھا جس دن ان کی قربانی کے لیے ان کو پیش کیا گیا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے وَتَرَكْنَا فِي الْآخَرِينَ اسے ہمارے لیے رکھ دیا گیا قیامت تک کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں جا کر کے قربانی ہر سال کی، امت کو حکم دیا جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہے وہ ضرور قربانی کرے، وہ جو زیادہ کی استطاعت رکھتا ہے وہ زیادہ کرے. اور یہاں آخر پہ میں پھر اپنی ایک وہ تجویز ہے جو مجھے پسند ہے، میں اکثر آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. اس بار بھی میں آپ سے کہنے کی کوشش کروں گا کہ اگر آپ قربانی خریدنا چاہتے ہیں، بہت مہنگی قربانی نہ خریدیں، تھوڑی کم قیمت کی لے لیں، لیکن 2 لے لیں، 3 لے لیں. کوشش کریں ایک چھوٹا سا جانور خرید کر کے اپنے اس بھائی، اس بہن، اس رشتہ دار کے گھر میں جا کر کے باندھ آئیں جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا. مثلا میں 2 لے سکتا ہوں، میں کوشش کروں میں 3 لے لوں، اور ایک اپنے اس رشتہ دار کے گھر میں دے آؤں جو بیچارہ قربانی نہیں خرید سکتا. اب اس کے دل میں، اس کے بچوں کے چہروں پہ جو مسکراہٹ ہوگی، اس کے دل سے جو دعا نکلے گی، اس کا نعمت بدل کائنات میں کوئی نہیں. کوشش کریں نہ مہنگی. آپ 2 لاکھ کا اگر جانور خریدتے ہیں، 1.5 کا لے لیں، 50 کا، 30 کا، 25 کا ایک اور لے لیں اور اپنے کسی ایسے غریب رشتہ دار کے گھر میں بھیج دیں، وہ آپ کے لیے بڑا کمال ہوگا. اللہ آپ کو بھی پورا اس کا بھی اجر دیں گے، اور اس کو بھی اللہ اجر دیں گے، اور جو اس کے دل سے دعائیں آپ کے لیے ہوں گی وہ بڑی کمال ہوں گی. ہمارے پچھلے سال بھی، اس سے پچھلے سال بھی ہمارے کچھ ساتھیوں نے ایسا کیا، اور واقعی وہ کہتے ہیں کہ ایسی خوشی اور ایسا اطمینان اللہ نے عطا کیا. ہماری اس مسجد کے کچھ ساتھیوں نے کیا ایسا عمل، کہتے ہیں میں 2 جانور خریدتا تھا، میں نے 3 خریدے، اور پھر جب میں دے کر کے آیا اور ان کے بچوں کی جو کیفیت تھی اور ان کی جو دعائیں تھیں، اس نے مجھے اتنا سکون دیا، اتنا اطمینان دیا، اور ایسی میری زندگی میں خوشیاں آئیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا. تو ایسا اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. یا اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم خود بھی کرنے والے ہوں، اور یا اللہ جو نہیں، جن کے پاس مال نہیں ہے، یا اللہ تو اپنی مدد، اپنی خاص نصرت ان کو عطا فرما، ان کو بھی اتنا مال عطا فرما کہ وہ کسی کے محتاج نہ ہوں، وہ بھی خود قربانیاں کرنے والے ہیں. یا اللہ ہم سب کو اپنا محتاج بنا، غیروں سے ہم سب کو بے نیاز کر دے. مالک و مولا ہم سب کو حلال طیب اور وافر رزق عطا فرما. اے مولا کریم ہم سب کو حلال طیب اور وافر رزق عطا فرما. اپنے در کا فقیر بنانا، ہم سب کی نیک حاجات کو پورا فرمانا. اے مالک و مولا ہم سب کو قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لینا. اے مالک و مولا ہم سب کی کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما، سستیوں کو دور فرما، کاہلیوں کو دور فرما. اپنے در پہ جھکنے والا بنا، سجدوں کی توفیق عطا فرما، قیام کی توفیق عطا فرما، ذکر و اذکار کی توفیق عطا فرما. اے مالک و مولا جو بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، ان کے امراض کسی بھی نوعیت کے ہیں، ان سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما. اے مولا کریم جن کی اولاد ہے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور جن کی اولاد نہیں ہے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما. اے مالک و مولا جو بیٹوں کی نعمت سے محروم ہیں ان کی جھولیوں کو بھی بارونق کر دے، انہیں بھی نیک صالح بیٹے عطا فرما. اے مولا کریم تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرما، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے مالک و مولا جو ہمارے والدین عزیز و اقارب آپ کی بارگاہ میں آ چکے، ان سب کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنائیے، ان سب کی مغفرت فرمائیے، ان سب کی اگلی منزلیں آسان کر دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.